المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس کلاس جس میں سورہ تکویر کا سیکنڈ پارٹ ہے، انشاءاللہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس کلاس کے ذریعے سے مقصد یہی ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، ربانی پیغام کو یعنی خدائی پیغام کو ہم سمجھنے اور سمجھانے والے بنیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی اور کامیابی رکھی ہے۔ اور یہ قرآنی کلاس اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے کہ اس سے قرآن سمجھنا اور قرآن کریم کے اندر تدبر اور غور و فکر کا مزاج پیدا ہو، اور پھر ہم قرآنی منشے کے مطابق، رضائے الہی کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے، اس کی ہم فکر کرنے والے بنیں۔ تو سورہ تکویر کی جو ابتدائی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر نامہ پیش کیا کہ سورج کی حالت کیا ہوگی، چاند کی حالت کیا ہوگی، ستارے کس کیفیت کے اندر ہوں گے، پہاڑ اور سمندر جیسی عظیم مخلوق کیسے تربتر ہو جائے گی، اور یہ وہ اہم مخلوقات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ درہم برہم اور زیر و زبر ہو جائیں گے۔ قیامت کا جو عجیب و غریب زلزلہ ہے وہ ان میں سے کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ اور ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا علمت نفس ما احضرت، کہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کے آیا، یعنی اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی، کیا اعمال اس کے پاس ہیں جس بیس پر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ما احضرت، کیا اس نے اپنے عملی ذخیرے جمع کیے، اور اس کے پاس نیکیوں کے کیا اسٹور اور اسٹوریج ہے کہ جس پر وہ کامیابی کی آخرت میں امید رکھ سکے۔ یہ گویا ایک دعوت فکر اور دعوت عمل دی جا رہی ہے کہ انسان فکر و عمل کے میدان کے اندر بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بے فکری سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، جس بے فکری کی وجہ سے عملی میدان کے اندر آدمی کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سستی کو، اس کوتاہی کو اور اس بے فکری اور لاپرواہی کو دور کرنے کے لیے قیامت کے منظر نامے پیش کیے ہیں۔ پھر آگے 15ویں آیت جہاں سے آج ہماری یہاں سے کلاس شروع ہوگی،
فلا اقسم بالخنس، جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ہمارا یہاں سے آج کی کلاس کے اندر شروع ہوگا. فلا اقسم بالخنس، اس میں لا زائدہ ہے جو تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے. لا اقسم، لا کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، صرف اقسموں کا ترجمہ ہوتا. لا زائدہ ہے تو گویا ترجمہ اس کا نہیں ہوتا. میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس چھپ جانے والوں کی. خنوس کہتے ہیں جو چھپ جانا، یا کہ آگے پیچھے چلتے رہنا. دو لفظ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے خنوس اور ایک ہے کنوس. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. تو خنس اور کنس کا جو لفظ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ خنس کے معنی کیا ہے اور کنس کے معنی کیا ہے. تو اقسمو لا تو زائدہ ہے، اقسمو کا ترجمہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں. بالخنس، خنس کہتے ہیں جو خنوس سے نکلا ہوا ورڈ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایسے ستارے جو مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق چلتے ہوں، اس کو خنس کہا جاتا ہے. یعنی اگر ہم صاف اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ میں ستاروں کی قسم کھاتا ہوں، ستاروں کی قسم کھاتا ہوں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی اہم بات ذکر کرنی ہو تو مختلف چیزوں کی قسم کھا کے ذکر فرمایا. اس سے پہلے کی آیتوں اور صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ تھا، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اس میں جو واو واو آ رہا ہے یہ واو قسمیہ ہے، قسم کا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہا کہ اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی. تو خنس کہتے ہیں ایسے 5 ستارے جو آگے پیچھے کی کیفیت میں رہتے ہیں، جن کو خمسے متحیرہ کہتے ہیں، یعنی حیران قسم کے ستارے. حیران ستارے یہ ہے کہ جو ایک جگہ نہیں رہتے، کبھی مشرق میں تو وہاں سے مغرب میں آتے ہیں، مغرب میں ہوتے ہیں تو کبھی مشرق کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. اور یہ 5 ستارے کون سے ہیں؟ جیسا کہ زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے. یہ 5 قسم کے ستارے. تو یہ 5 ستارے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اسی کی صفت اللہ نے آگے بیان فرمائی الجوار الکنس، کہ ان کی صفت کیا ہے؟ جو جواری کہتے ہیں سیر کرنے والے، چلنے والے، جس کا انہوں نے ترجمہ کیا پلٹنے والے. الجوار الکنس جو سیر کرنے والے، چلنے والے ہیں. الکنس جو چھپ جانے والے ہیں. تو گویا چلنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو مشرق سے مغرب چلتے ہیں، مغرب سے مشرق کی طرف چلتے رہتے ہیں. علم حیت، علم فلکیات جو ہے ایک مستقل علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی منزلیں رکھی ہیں. ان ستارے اپنی منزلوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، جس کو تدویرات بھی کہتے ہیں. انگریزی دنیا کے اندر بھی اس کے الگ الگ نام ہیں، اس کے الگ ٹرمز ہیں، مستقل اس کے لیے الگ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. تو جوار کہتے ہیں جو چلنے والے ہیں، جاریہ کی جمع جوار. الکنس کنوس، یہ کنس اسی سے نکلا ہے جو اپنی منزل میں جا کر چھپ جاتے ہیں. آپ دیکھیں سورج بھی نکلتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے چھپ جاتا ہے. ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ پوچھا کہ ابو ذر، یہ سورج کہاں چھپ جاتا ہے؟ یہ سورج کہاں چھپ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ ان کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر، یہ سورج گویا چھپتا نہیں ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ کو، تو گویا سجدہ کرنے کے لیے عرش کے نیچے جاتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے، پھر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ترمذی کی خود روایت ہے کہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ طلوع ہو جاؤں، اور اللہ کی طرف سے جب اجازت ملتی ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج جیسا ایک سیارہ، ایسے ہی مختلف قسم کے سیارے اور ستارے ہیں جو چلتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ جو 5 ستارے خنس، جو 5 ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، زحل، مشتری، مریخ، عطارد، زہرہ، یہ 5 ستارے جس کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یہ 5 ستارے ایسے ہیں جو رات کے وقت میں نکلتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہوتے چھپ جاتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں مشرق میں تو کبھی مغرب کی طرف چلتے ہیں، کبھی مغرب میں ہوتے ہیں تو کبھی مشرق کی طرف چلتے ہیں، یعنی ایسٹ سے ویسٹ، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی، الجوار الکنس، جو چلنے والے، واللیل اذا عسعس، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے رات کی کہ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس، عسعس کس کو کہتے ہیں؟ یہ فعل ہے، یہ عسعس، فعلل، فعلل کے وزن پر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عسعس کے بارے میں فرمایا کہ اذا اقبل بظلامہ وادبر، عسعس کے معنی آتے ہیں جو تاریکی، اندھیرے کو لے کے آئے اور چلا جائے۔ تو واللیل، لیل کے معنی رات، اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب وہ رخصت ہو جائے، یعنی رات اندھیرا لے کے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، گویا رات آتے ہی اندھیرے کی ایک چادر پھیل جاتی ہے اور رات جاتے ہی وہ چادر کھینچ لی جاتی ہے اندھیرے کی۔ تو واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب وہ رخصت ہو جائے، جب وہ اندھیرے کو لے کر رخصت ہو جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی، والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفس، تنفس ہے، تنفس و تنفسن کے معنی آتے ہیں سانس لینا، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی قسم ہے صبح کی جب نمودار ہو جائے، جب صبح کا سفیدہ روشن ہو جائے، یعنی جیسے ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح صادق تو وہ ہوتی ہے جس سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہوتی ہے صبح کاذب، یعنی ہلکی سی ایک روشنی بالکل سیدھ میں نکلتی ہے اور پھر واپس اندر چلی جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور صبح صادق جو ہوتی ہے، آسمان پہ ایک روشنی ہوتی ہے جو آہستہ سے نکلتی ہے اور پھیلتے ہوئے نکلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی صبح کی کہ قسم ہے صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے، جب وہ آ جائے، یعنی صبح روشن ہو جائے، صبح کا سفیدہ عیاں ہو جائے، کھل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی، صبح کی بھی قسم کھائی، اور پھر قسم کھا کر آگے کی بات فرمائی، انہو لقول رسول کریم۔ ایک طرف ستاروں کی قسم کھائی جا رہی اور دوسری طرف رات کی اور پھر دن کی، یعنی یہ وہ صبح و شام ہے، یہ وہ شب و روز ہیں کہ جو انسانی دنیا پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔
گویا ہم انسانوں کی زندگی اس صبح شام سے ملی ہوئی ہے، اور اسی صبح و شام کی وجہ سے انسان کی عمریں کیا ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں، اور اس کا اپنا وقت اور اس کی اپنی منزلیں قریب آتی جاتی ہیں۔ تو گویا صبح اور شام کی رات کی قسم کھانا اس اہمیت کی وجہ سے ہے کہ رات و دن ہی تمہارے عمر کو کاٹنے والے ہیں، رات و دن ہی ہے جس کی وجہ سے تمہاری عمر شمار کی جاتی ہے۔ تو اس قابل اہم چیز کی اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ انہو، بے شک قرآن، ہو کا جو مرجع ہے، ہو جو ضمیر ہے، یہ قرآن کی طرف جاری کہ بے شک قرآن لقول رسول کریم، ایک کریم رسول کا ایک قول ہے، ایک بزرگ فرشتے کا قول ہے۔ تو انہو کے ہو ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ بے شک قرآن، فی الواقع قرآن لقول رسول کریم، کہ وہ ایک رسول کریم کا، یعنی انتہائی بزرگ پیغام رساں پیغامبر کا قول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول کریم سے مراد کون ہے؟ تو کریم کے معنی شریف، کریم کے معنی بزرگ، اور رسول سے مراد ہے یہاں پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ تو انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک قرآن ایک بزرگ پیغمبر اور ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ یعنی دراصل اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن صرف معانی اور مفہوم کا نام نہیں ہے، الفاظ بھی ہیں، اور یہ الفاظ بھی وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف معانی اور مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس اشکال اور اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے، یعنی پیغام پہنچانے والے کا قول ہے۔ اور وہ پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ اس پر تقریباً مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیدنا جبرائیل۔ تو حضرت جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو اللہ کے پاس سے وحی کو لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس، پیغمبروں کے پاس۔ تو وہ انتہائی کریم بزرگ فرشتہ ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس فرشتے کی قوت کو ذکر فرمایا کہ ذی قوت، بڑی قوت والا ہے، بڑی توانائی والا ہے، صاحب قوت ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے پاس بڑا باوقار ہے، بڑا مرتبے والا ہے۔ تو مکین سے مراد ہے وجاہت والا، مرتبے والا، مقام والا۔ تو ذی قوت، قوت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، مکین، مرتبے والا ہے۔ حضرت جبرائیل یہ وہ واحد فرشتہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغام رسانی کے لیے، وحی کے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ اب یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ذی قوت جن کو کہا گیا کہ بڑی قوت والے ہیں، تو واقعی صاحب قوت ہیں، اس لیے کہ قوم لوط کی جو بستی تھی، حضرت جبرائیل نے اس بستی کو اٹھایا اپنے کندھے پر اور بحر اسود کے کنارے اس کو پلٹ دیا۔ ساری قوم لوط یہ پوری کی پوری ہلاک ہو۔ قوم سمود جو نافرمانی پر آئی، تو حضرت جبرائیل کی ایک چیخ تھی، ایک چنگاڑ تھی، کہ جس کی وجہ سے ساری قوم سمود کے دل پھٹ گئے تھے اور یہ پوری قوم مردہ پڑ گئی تھی۔ تو ایسی طاقت و قوت والے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل، اور ایک ہی دم کے اندر آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور کچھ ہی لمحوں کے اندر پھر یہ زمین میں ہوتے ہیں۔ گویا آسمانوں اور زمینوں کے اندر آنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ ایک موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ جبرائیل میں تم کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو اس موقع پر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کہاں دیکھیں گے؟ کہا مقام ابطح میں. ابطح ایک علاقے کا نام ہے. کہا وہاں پہ چھوٹی جگہ ہے، اس میں سما نہیں سکتا. کہا مینا کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، کہ مینا بھی چھوٹی جگہ ہے، میں نہیں آ سکتا. عرفات کے میدان میں، کہا وہ بھی چھوٹی جگہ ہے. کہا کہ ہیرا، غار ہیرا، کہا کہ اس کی بنیادوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ہاں وہاں سما سکتا ہوں. چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ان کی اپنی اصلی شکل کے اندر، کہ جن کا سر عرش پہ لگ رہا تھا اور جن کے پاؤں زمین پر تھے، جو مشرق سے مغرب تک بھرے ہوئے تھے، مشرق و مغرب کے اندر سمائے ہوئے تھے. تو روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو فوری آپ نے شکل بدل کے حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو یہ ذی قوت، صاحب قوت، بڑا فرشتہ ہے، مضبوط فرشتہ. عند ذی العرش، عرش والے کے پاس، یعنی اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے، بہت مرتبے والے ہیں. مطاع ثم امین. اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مطاع، یہ ایسا فرشتہ ہے کہ جن کی بات مانی جاتی ہے. حضرت جبرائیل کہ جن کی بات مانی جاتی ہے، جیسے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آسمانوں پہ لے گئے. جس آسمان پہ پہنچتے کھٹکھٹاتے تو کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے، میں جبرائیل ہوں. تو دروازے کھول دیے جاتے. تو گویا آسمانوں کے فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے آنے پر اور آپ کے کہنے پر دروازے کھول دیے. تو مطاع، جن کی بات مانی جائے. اطاع یطیع، اطاعتن کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنا. تو مطاع کہتے ہیں کہ جس کی فرم برداری کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو حضرت جبرائیل کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان آسمانی دنیا کے اندر. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرشتوں کے درمیان اتارتے ہیں تو وہ فرشتے اس جیسے ہی وہ آواز کو سنتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم کو، تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور ان میں سب سے پہلے سر اٹھانے والے حضرت جبرائیل ہوتے ہیں. اور پھر یہ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے حق اور سچ حکم نازل فرمایا، کہ اللہ نے جو بھی فرمایا وہ حق اور سچ ہے. تو آسمانی دنیا کے اندر حضرت جبرائیل کا جو مقام ہے وہ سید الملائکہ، یعنی سارے فرشتوں کے وہ سردار ہیں. تو مطاع، جن کی بات مانی جائے. سما، وہاں. امین، اور وہ امانت دار بھی ہیں، چونکہ وہی جیسی اہم چیز کو لے کر آنے والے. بلا کم و کاسٹ، بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے، بغیر کسی چیز کی دوسرے اختلاط کے، وہ براہ راست اللہ کے اس پیغام کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے ہیں. تو یہ وحی کے پہنچانے کے اندر جتنی امانت داری اور دیانت داری ہونی چاہیے وہ سب حضرت جبرائیل کے اندر ہے. تو آپ امین بھی ہے، با اعتماد ہے، امانت دار ہے. تو حضرت جبرائیل کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں. اور جمہور کی تفسیر یہی ہے کہ یہاں پر مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل مراد ہے. تو مطاعن، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کا حکم مانا جاتا ہے، وہاں. امین، اور وہ امانت دار ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ دیکھو تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. صاحبکم، تمہارے ساتھی، یعنی تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں. حضرت جبرائیل کا جہاں تذکرہ کیا اس کے فوری بعد، کیونکہ حضرت جبرائیل کا دنیا میں آنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لانے کے لیے تھا، اسلام کو پیش کرنے کے لیے تھا، پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے تھا. تو اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے اس ذہن کو، اس بدگمانی کو دور کیا جن کا خیال یہ تھا کہ حضور العیاذ باللہ ان کو کوئی جنون ہو گیا، کوئی پاگل پن ہو گیا، یا دیوانگی ہے جس کی وجہ سے یہ نئی چیز پیش کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ وما صاحبکم، تمہارے ساتھی. صاحب کے معنی آتے ہیں ساتھی، تمہارے دوست. یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ صاحبکم، فرمایا کہ تمہارے ساتھی، یعنی نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال میں فرمایا تو 40 سال تک تمہارے دوست بنے رہے، تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، تمہاری محفلوں میں آتے تھے، تمہارا ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا.
تم ان کی صداقت کو دیکھتے تھے، تم ان کی امانت داری کو دیکھتے تھے، تم اپنی امانت ان کے پاس جمع کرتے تھے، دیانت دار تھے یہ، تو یہ تو تمہارے ساتھی ہیں۔ 40 سال تم نے دیکھا، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا، نہ پاگل پن کا، نہ جنون کا، نہ کسی قسم کی کمی کا، اور آج جیسے ہی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، تو تم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو جنون ہو گیا، ان کو دیوانگی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، یاد تو کرو 40 سال تمہارے ساتھ تھے، اور جب تک ان کو کچھ نہیں تھا تو تمہارے ساتھی کو جنون اور پاگل نہیں ہے۔ تو وما صاحبکم، اے اہل مکہ، اے لوگو، تمہارے ساتھی، تمہارے دوست مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 23 کے اندر، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے ان کو دیکھا، بالافق المبین، ایک روشن مشرقی افق پر، مشرقی کنارے پر۔ رآ، یرآ کے معنی آتے ہیں دیکھنے کے، اور افق کے معنی آتے ہیں کنارہ، مبین کے معنی آتے ہیں واضح، کھلا ہوا۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہاں پر کس نے کس کو دیکھا؟ تو جمہور کے نزدیک، اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر دیکھنے کی جو بات ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل کو دیکھنے کا جو تذکرہ ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یعنی جبرائیل کو، بالافق المبین، روشن مشرقی کنارے پر، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ 2 مرتبہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے دیکھنے پر یعنی گھبرا گئے۔ معذرت چاہتا ہوں مولانا، ایک 1.5 منٹ میں میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے۔ میں جی تمام جی سامعین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میٹنگ کو پھر سے جوائن کر لیجیے، سیم لنک یوز کر کے پھر سے میٹنگ جوائن کریے۔ میں ابھی اینڈ کر رہا ہوں۔ میں جی، جبرائیل کو دیکھا ایک روشن کنارے پر۔ تو گویا 2 موقع تھے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وحی کی جو ابتدا تھی اس موقع پر حرا کے غار میں، اور دوسرا جب پہلی مرتبہ وحی اتری تو کچھ دنوں کے لیے وقفہ ہو گیا تھا، جس کو فترت وحی کہتے ہیں، وقفہ، یعنی وحی آنا بند ہو گئی تھی۔ تو ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر جا رہے تھے، وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، تو آپ کی نظر اچانک ایک آواز کی طرف مڑی، جو ہتھیاروں کی کھٹاکھٹ کچھ آواز آ رہی تھی۔ تو آپ نے اس آواز کی طرف دیکھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی کرسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، لٹکی ہوئی، اور ایک شخص یعنی حضرت جبرائیل ہیں جو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا سر آسمانوں پہ لگ رہا اور جن کے پیر زمین پہ، اور انتہائی بھاری قسم کی، جس سے مشرق و مغرب سمایا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور پھر جب حضرت سیدھے اپنے مکان پہنچے، حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ ختیجہ دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ پہلے موقع پہ فرمایا تھا زملونی، اور اب فرمایا کہ دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اس پر یہ آیتیں اتری تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو گویا 2 موقع تھے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ جبرائیل تمہاری یعنی اتنی بڑی اصلی حالت اور حیت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اسرافیل کو دیکھ لیتے۔ اسرافیل کی حالت تو یہ ہے کہ جو عرش کے نیچے ہیں، اور جن کے کندھے پر عرش ہے، اور جن کے پیر 7 زمین کے نیچے ہیں۔ گویا عرش پر جن کا سر، جن کے ایک بازو پر عرش، اور جن کے پیر 7 زمینوں کے نیچے ہیں، اتنا بڑا فرشتہ ہے،
لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے کبھی اتنے سمٹ جاتے ہیں، اتنے سکڑ جاتے ہیں جیسے ایک چڑیا سکڑ جاتی ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایک چڑیا اپنے آپ کو قریب کر لیتی ہے، چڑیا کی طرح بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے۔ تو فرشتہ اگرچہ اپنی جگہ بڑا ہے لیکن اللہ کا خوف ان پر غالب ہے۔ اس لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان 70 نور کے پردے ہیں، اگر ان میں سے ایک کے بھی قریب جاؤں لحترقت تو میں جل کے ختم ہو جاؤں، خاکستر ہو جاؤں۔ تو ایسے 70 نور کے پردے ہیں جن کے قریب حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ تو جبرائیل جیسا فرشتہ، عظیم الشان فرشتہ، جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ وحی لا کر پہنچائیں، تو جن کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ صفات بیان فرمائی، تو ان کے دیکھنے کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ انہوں نے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کے بارے میں، کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، جیسا کہ معراج کے موقع پر تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دیگر کی روایتیں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ تو اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے ہیں یا دیدار نہیں کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منع کرتی ہیں اور باقی کہتے ہیں کہ دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر معراج کے موقع پر جب آسمان میں پہنچایا تو وہاں پر وہ روشنی اور نور عطا فرمایا کہ جو جنت اور جہنم کا دیدار کر سکیں اور وہاں کی چیزوں کو ادراک اور محسوس کر سکیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کیے ہیں۔ ہاں، انسانی آنکھیں جو ہے وہ انتہائی کمزور ہیں کہ ان چیزوں کا ادراک اور ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت نہیں کرائی۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، ایمان والوں کو اپنی رؤیت، اپنا دیدار کرائیں گے، جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو لوگ نیک ہیں تو ان کو نیکی کا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا، ساتھ میں ایک مزید چیز ملے گی، اور وہ زیادتی کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، تو ایک مزید نعمت سے نوازا جائے گا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ اس کا نہیں ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، بلکہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، اور یہ اصلی شکل میں دیکھنے کا تذکرہ ہے، ورنہ تو حضرت جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دم بھر میں آیا کرتے تھے، دم بھر میں جایا کرتے تھے، کبھی آسمانوں میں ہوتے، کبھی زمینوں میں ہوتے، کبھی زمینوں میں ہوتے ہوئے آسمان میں پہنچ جاتے۔ تو یہاں تک تذکرہ ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو آج کی کلاس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل دو چیزیں خاص طور پر یہ ذکر کی گئی ہے کہ انہ لقول رسول کریم، جس کو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ ایک کریم رسول اور کریم پیغمبر، یعنی حضرت جبرائیل کا ایک قول ہے، یعنی ان کا لایا ہوا ایک پیغام ہے۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ وما صاحبکم بجنون، بمجنون، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون اور پاگل پن نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اپنی جو رائے ہے، چونکہ اسلام کے تم مخالف ہو، دین اسلام کے دشمن سمجھے جاتے ہو، اس لیے تمہاری نظر یہ ہے کہ ان کو پاگل کہتے ہو۔ تو دراصل ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اور ان کی بزرگی کو، ان کے صاحب قوت ہونے کو تذکرہ فرمایا، تو اس کے اشارے میں پس پردہ یہ ذکر کیا کہ یہ کلام کتنا بڑا ہو۔ تو اس لیے دراصل یہ پیغام دعوت ہے، یہ دعوت فکر و عمل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کریم سے اپنے آپ کو رشتے کو مضبوط کریں، منسلک کریں، تو یہ ہمارے لیے واقعی زندگی کی حقیقت اور حقائق اور اس کے ریالٹی سمجھنے کے اندر بہت معاون بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر انشاءاللہ ہماری کلاس، پھر اگلا جو ہے اہم پارٹ ہے اس کو اگلی کلاس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ مولانا، میں بھی سامعین سے
خواہش کرتا ہوں کہ کوئی سوال ہوتے اس صورت کے تعلق سے سوال کریں. ٹھیک ہے مولانا، میرا ایک سوال ہے اسی صورت کے تعلق سے. جیسے کہ اس صورت میں ابھی قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی. اس زمانے میں یہ نجومی کا کچھ ستاروں کو دیکھ کے لوگوں کو یہ بتاتے تھے لوگ کہ فیوچر اللہ کا تقدیر. کیا ستاروں سے انسانیت کی تقدیر کو کچھ تعلق رہتا ہے مولانا؟ جی جی جی، اچھا سوال ہے. دراصل اس زمانے کے اندر کیا ہے، کہانت اور نجومیت کا بہت جو ہے دور دورہ تھا. وجہ یہ تھی کہ جو جنات اور شیاطین تھے وہ آسمانی دنیا پر جاتے تھے. وحی الہی، احکام الہی جو فرشتوں کو دیا جاتا تھا اس میں سے ایک آدھ کہیں کان میں پڑتا تھا تو یہ آ کر دنیا کے نجومی اور کاہنوں کو اس کا تذکرہ کرتے. تو یہ اس میں بہت قسم کی ملاوٹیں پیش کر کے اس کو ذکر کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان جنات اور شیاطین کو آسمان دنیا پر جانے سے روک دیا، جس کا سورہ صافات میں تذکرہ ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، کہ ہر سرکش شیاطین سے اللہ تعالیٰ گویا اوپر نہیں جا سکتے، وہاں کی کسی چیز کو چرا نہیں سکتے جو اب تک چرا لیا کرتے تھے. تو نبوت کے ملنے کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوتے ہی یہ سلسلہ شیاطین کا وہاں جانا بند، وہاں کی چیزیں سننا اور وہاں کی چیزیں چوری چھپے لے کر آنا بند ہو گیا. ایک چیز. تو دوسرا یہ ہے کہ انسانی قسمت کا، تقدیر کا، نصیب کا اس نجومی اور کہانت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہے. لیکن یہ محض کیا ہوتا ہے، ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ان کا ایک تخیلات ہوتے ہیں اور ایک نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں جس کا یہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں. اور جیسا حدیث میں ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں. تو یہ ایک تخیلاتی، ایک مسمرزم جس کو کہتے ہیں، خیالی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اس یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور سامنے والا اسی عقیدت کے ساتھ سنتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اس کی زندگی میں پیش آئیں، حالانکہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو نجومی اور کہانت جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جادوگری کی چیزیں، غیب کی چیزیں، اس کا انسانی قسمت اور تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہو کے رہے گا. ایک آدھ کبھی ایسا ہوتا ہے جو اس سے ٹچ ہو جاتی ہیں بائی لک، بائی چانس، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کہا تھا ایسا ہوا اس لیے دیکھو ایسا ہوا، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں، کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ پہلے سے قسمت میں اللہ نے لکھ دیا، اس وجہ سے ایسا ہوا. یہ ہے اصل تذکرہ. جی بے شک مولانا، جیسا انسان گمان کرتا ہے اسی کے ساتھ اسی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گمان میں اترتا ہے بولتے ہیں. جی 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 جی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے اور انشاءاللہ کوئی پھر سوال ہے دوبارہ تو سے. انشاءاللہ کریے، انشاءاللہ ورنہ اس ٹاسک کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہے مولانا، کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی. جی جی، اچھی بات. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ.